السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ یاسین کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ یاسین جسے قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز قرآن حکیم کی قسم سے ہوتا ہے، جس کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ سورہ ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی جن کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ غفلت میں تھے۔ سورہ کا مرکزی مضمون توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت یعنی پیغمبروں کی سچائی اور آخرت کی حقیقت کو قوی دلائل کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ سورہ کے ابتدائی حصے میں ان کفار کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی مثال ایسی دی گئی ہے جیسے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے ہوں، جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں، یعنی ان کے ہٹ دھرمی اور تعصب نے انہیں حق کو دیکھنے اور سمجھنے سے محروم کر دیا ہے۔ اس حصے میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو غیب میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جبکہ منکروں پر عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ کا ایک اہم اور مرکزی حصہ ایک بستی کے لوگوں کا قصہ ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، لیکن انہوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کو تیسرا رسول بھیجا۔ ان رسولوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن بستی والوں نے انہیں صرف انسان ہونے کی بنیاد پر جھوٹا قرار دیا اور ان پر برا شگون لینے کا الزام لگایا اور دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی دوران شہر کے دور دراز علاقے سے ایک نیک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کو رسولوں کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور خود ہدایت یافتہ ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسولوں کی سچائی کے حق میں دلائل دیے۔ اس نیک مرد کو اس کی ایمان لانے اور رسولوں کی حمایت کرنے کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ اس شخص کو شہید کرنے کے فوراً بعد اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس نے حسرت سے کہا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اس کا یہ قول اس کی قوم کے لیے ایک عظیم ترین خیر خواہی اور بدقسمت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک سخت چیخ کے ذریعے تباہ کر دیا اور وہ سب فوراً راکھ ہو کر رہ گئے۔ قصے کے بعد سورہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے بے شمار کائناتی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ دلائل کائنات کے نظام پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جیسے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس سے غلہ اور پھل اگانا، رات اور دن کا آنا جانا، سورج اور چاند کا اپنے مقررہ مدار میں سفر کرنا، کشتیوں میں انسانوں کا سامان سمیت سفر کرنا، اور قیامت کے دن ہر چیز کا حساب و کتاب۔ یہ سب چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ایک ہی طاقتور خدا ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سورہ کا اختتام آخرت کے موضوع پر ہوتا ہے، جہاں مردوں کو زندہ کیا جانا، حساب و کتاب ہونا اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی تخلیق یاد دلاتا ہے کہ جس نے اسے پہلی بار بنایا وہی اسے دوبارہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی اور وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ تمام معاملہ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہی سب سے زیادہ پاک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔